حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے دوہرے داماد بھی ہیں اور ذو النورین بھی ہیں، اور یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو 4 یاروں میں بھی ہیں اور خلفائے راشدین میں بھی ہیں اور تیسرے میرے نبی کے خلیفہ بھی ہیں، اور ان کو جو سب سے بڑا لقب جو ان کا یاد کیا جاتا ہے وہ ہے جامع القرآن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قاری القرآن بھی ہے، حافظ القرآن بھی ہیں، یہ جامع القرآن بھی ہیں، یہ ناشر القرآن بھی ہیں اور کاتب القرآن بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قرآن سے بے حد محبت کرتے تھے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعتوں کے اندر ہی پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، اور پھر مدینہ شریف میں جب تھے تو تب بھی قرآن مجید سے آپ کی بے حد محبت تھی، آپ بہت زیادہ قرآن سے پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا یعنی وقت شہادت، تو اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کا پہلا پارہ اس کے آخر میں ایک آیت ہے صبغۃ اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا رنگ۔ تو جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا جو خون ہے وہ اس آیت پہ گرا تھا، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے آپ کی قرآن سے محبت بھی دیکھیے، اور یہ جو کہا نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا کون ہے جو اللہ سے بہترین کسی کو رنگ سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کا خون وہاں گرا اور پتہ چلا کہ جیسے عثمان کو اللہ نے رنگ لگائے ہیں ویسے کسی اور کو نہیں لگائے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس، آج میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کی جائیں، چونکہ 18 ذو الحج یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور یہاں پر میں ایک بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 18 ذو الحج کو آپ کا یوم شہادت ہے، اور اہل سنت کے ہاں یہ شروع سے ہی ایک مسلم قانون ہے کہ جب بھی کوئی بزرگ ہستی انتقال کر جائے، پردہ کر جائے، شہید ہو جائے، تو ہم کو ان کی ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ ضرور ایصال ثواب، آپ کی نیاز یہ ضرور اہتمام ہونا چاہیے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی بھی پانی کی سبیل لگنی چاہیے، چونکہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے پورے مدینے کے لیے پانی کی سبیل کو جاری فرمایا تھا۔ بیر روما کو جب آپ نے خریدا تھا، بلکہ جب آپ کا شہادت کا وقت قریب تھا تو یقین فرمائیں آپ نے اپنے مکان کی چھت سے جھانک کر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنے کھڑے ہو کیا تم میں سے کوئی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ وہ جو بیر روما تھا جس سے پہلے پانی لینے کے لیے ہمیں لائن میں بھی لگنا پڑتا تھا اور وہ پانی خریدنا پڑتا تھا، اور بعد میں اس پورے کنویں کو خرید کر میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور سارے پیتے تھے، کیا تم میں سے کوئی گواہی دیتا ہے؟ تو جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ کنواں خریدا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ میں نے پورے مدینے کے لیے پانی کا انتظام کیا اور آج میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا، آج میں پیاسا ہوں۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ مجھے پانی اس کنویں کا میٹھا پانی نہیں مل رہا، میرے پاس سمندر کا کڑوا پانی ہے اور اس سے میں روزہ کھول رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں؟ یہ جب آپ کے گھر کو بلوائیوں نے گھیرا ڈال لیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا تھا، اور یہ آپ یاد رکھیں، یقین فرمائیں، یہ 40 دن تک پانی بند رہا تھا آپ کا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر۔ اور میں اس لیے اہل سنت کو کہتا ہوں کہ جناب آپ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی یاد رکھنی چاہیے، جیسے ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں ویسے ہی اہل بیت کا، اور جیسے اہل بیت کا کرتے ہیں ویسے صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت یہ 18 ذو الحج کا دن ہے، اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، اور بعض لوگ اس پر آج کل ایک نیا فتنہ ہے، اہل سنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ایک کہتے ہیں یہ عید غدیر ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ نبی پاک حج سے واپس آ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے نا تو یمن والوں نے ادھر جانا تھا اور مدینے والوں نے مدینے آنا تھا، تو ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی کی کوئی شکایت لگائی، آپ اس وقت یمن کے قاضی تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا ان کے جواب میں یہ کہا
حضرت علی کا بازو پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے. صرف اتنی بات, یہ صرف ان کو یہ کہا گیا کہ جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے علی سے بھی محبت کرو. نبی پاک علیہ السلام صرف یہ بتا رہے تھے, اور لوگوں نے اس کو عید بنا لیا. اور عید کس بات کی کرتے ہیں یہ رافضی لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ اس دن ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کی ولایت کا اعلان ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ خلافت کا اعلان کرنا تھا تو نبی پاک وہاں کرتے جہاں سارے صحابہ اکٹھے تھے, اور وہ تو حج کے موقع پر تھے. تو نبی پاک جب سارے چلے گئے اور چند ہزار بندے آپ کے ساتھ تھے, نبی پاک نے اس وقت اعلان کیوں کیا؟ اور پھر اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ, انہوں نے ساری زندگی کیوں نہیں کہا کہ نبی نے میری خلافت کا اعلان کیا تھا تو تم کیوں نہیں مان رہے؟ اور اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو 12 اماموں نے کبھی کیوں نہیں اس پر بات کہی ہے؟ اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو پوری امت نے بات کیوں نہیں کہی ہے؟ تو یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا, یہ لوگوں نے آج کل گھڑ لیا ہے. اور اس پر جناب ہمارے کئی جو ہمارے اندر چھپے ہوئے 2 نمبر رافضی قسم کے سنی ہیں وہ بھی جناب عید غدید اور مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ رافضیوں کا تہوار ہے, یہ سنیوں کا تہوار نہیں ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر دوسری بات کہ یہ جی ولایت کا اعلان ہے, او بھائی جان ولایت بمانا محبت ہو تو پھر تو یہ بات ہم بھی مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی مہر منیر پڑھیں, آپ نے بھی فرمایا کہ اس حدیث پاک سے فقط حب علی کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے, نہ خلافت کا معنی ہے اور نہ کوئی اور معنی مراد لیا جا سکتا ہے. یہ محبت علی کا بیان ہو رہا ہے. اور کون بد نصیب ایسا ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہ ہو؟ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں 4 یاروں کا بھی پیار ہوتا ہے, پنجتن پاک کا بھی پیار ہوتا ہے. اور اگر کسی کے دل میں پیار نہیں تو ہم اس کو سنی مانتے ہی نہیں ہیں, یاد رکھیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں آپ کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو کیا آج سے پہلے حضرت علی ولی نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہے, علی تو پیدا ہوتا ہی ولی تھا, بلکہ علماء نے لکھا ہے عالم ارواح میں بھی اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا. تو اس واسطے نہ یہ خلافت کا اعلان ہے, نہ امامت کا اعلان ہے, اور نہ یہ ولایت کا اعلان ہے. ولی آپ پہلے سے ہیں, یہ محبت علی کا اعلان تھا. یمن والوں نے اعتراض کیا تھا تو نبی پاک نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو, علی پر اعتراض نہ کرو. بس اتنی بات تھی. اور لوگوں نے ڈرامہ بنا لیا اس پر کہ یہ عید ہے, اور ہمارے رافضی چھپے ہوئے سنیوں کے اندر وہ بھی کئی پیروں کا بیڑا غرق ہو گیا, کئی نقیبوں کا, کئی نعت خانوں کا, اور کئی 2 نمبر دلال ان کے مولویوں کا. خدا ان کو برباد کرے. اہل سنت کو اہل سنت کے راستے پر رہنے دو. اس کا کوئی تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اس کو عیدیں کر. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور تمہیں عیدوں کی پڑی ہوئی ہے. اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک نے ہاتھ کھڑا کیا اس لیے عید ہے, تو پھر میرا سوال یہ ہے, میں آپ کو ترمذی شریف میں دکھاتا ہوں, آپ جتنے حوالے آپ کا جی چاہے درجن سے زیادہ میں حوالے دیتا ہوں. نبی پاک اپنے گھر سے باہر نکلے, ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا, دوسرے میں حضرت عمر کا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام آپ کو جب صحابہ نے دیکھا تو مسکرائے, بڑے خوش ہوئے. نبی پاک نے فرمایا آج منظر دیکھ کے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ یہ میں مفہوماً سنا رہا ہوں. تو فرمایا اس منظر کو یاد رکھ لو, جیسے آج میں بڑا خوش ہوں میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہے اور عمر ہے. فرمایا اسی طرح ہکذا نبعث یوم القیامہ, قیامت والے دن جب میں محمد اٹھوں گا اور حشر میں آؤں گا تو ایسے ہی آؤں گا, ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا, دوسری طرف میرے عمر ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ پکڑنا یہی عید کی علامت ہے تو پھر اس دن عید کون منائے گا جس دن حضرت ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑا تھا؟ اور پھر میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑی ایک عید بنتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ جس دن نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر تھے تو آپ نے سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی کو مکے میں بھیجا تھا. اور جب یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو نبی پاک نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور میں بیعت کر رہا ہوں. یار اگر کسی اور کا ہاتھ اٹھ جائے تو اس پر تو عید ہے, تو اگر نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دے تو یہ عید نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ فضیلت ہوتی ہے جو نبی عطا کرتے ہیں, وہ جس کو عطا کی کھلے دل سے قبول کرو, بیان کرو. لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عیدیں کر رہے ہیں. اور سمجھنے کی بات ہے, توجہ کرو میری طرف میرے عزیز, اگر عید بنتی ہے تو پھر جس دن نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی دیا ہے تو پھر عید امامت بھی کرو نا. جس دن دیکھو نا, نمازیں تو پہلے تقریباً 6 سال تک
تقریباً پہلے 6 سال تک نماز اندر پڑھی جاتی تھی، باہر پڑھی کوئی نہیں سکتا تھا مکے کے اندر. حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو فرمایا آج ہم مکے میں پڑھیں گے، اور ایسا نعرہ تکبیر لگا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا کہ پہاڑ بھی گونج گئے اور کافروں کے دل بھی ہل گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. پتہ چلا عمر نے کلمہ پڑھا ہے اور آج مکے میں نماز ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پھر عید نماز بھی ادا کرو نا. تو پھر کون کون سی عیدیں کرو گے؟ یہ فضائل ہیں جس کے حصے کے ہیں اس کو عطا کیے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ عیدیں شروع کر دو گے. اور یہ لفظ عید کہنے کے اندر یہ پہلی 3 خلافتوں کا بھی انکار ہے اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بھی انکار ہے. اس واسطے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یقین فرمایا التاریخ فی الکامل کے اندر اس بات کو باقاعدہ لکھا گیا کہ یہ معز الدولہ نامی بندہ تھا جس نے اس گندی بدعت کو ایجاد کیا اور یہ گندا رواج گھڑا ہے کہ اس دن میں کھانے پکائے جائیں اور چراغاں کی جائے اور بتایا جائے کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان تھا. تو یہ تو 300 سال بعد کی واردات ہے. تو میں نے کہا 300 سال بعد والوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ خلافت و ولایت کا اعلان ہے، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کو نہیں پتا چلا تھا. تو یہ رافضیوں کا گڑا ہوا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے. اور بالکل اگر آپ کسی کی پوسٹ بھی دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ رافضی ہے. پھر کہتے ہیں جی فلان رافضی کہتا ہے، فلان رافضی کہتا ہے، اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں اہل سنت کیا ہے یار. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور ادھر لوگوں کو خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. تو اس واسطے وہ کسی نے صحیح کہا ہے، کسی نے صحیح کہا، اے عثمان جو تیری شہادت پہ خوشیاں منائیں، اللہ کرے وہ بھی روئیں اور ان کی نسلیں بھی روئیں، اور انشاءاللہ روتے ہی رہیں گے. تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ رافضیوں کی واردات ہے اور اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 18 ذوالحج حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے. اور باقی رہی فضائل کی بات، نبی نے جس کو دیے ہیں اور جہاں جہاں دیے ہیں سنی بیان کرتا ہے، لیکن اس کا غلط معنی اور مطلب نہیں بیان کرتا، گھڑی ہوئی باتیں اور بدعتیں ایجاد نہیں کرتا. سنی جب بھی بات کرتا ہے یا قرآن کے مطابق کرتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق بات کرتا ہے. اس واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اہل سنت، یار کسی کا مذہب ہے وہ جو مرضی کریں، ہم اہل سنت ہے، ہمارے مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا دن ہے. اس کو اس انداز کے ساتھ کہ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کیا جائے، ان کی نیاز کی جائے، ان کی خیرات کی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو شہادت ہے یہ بڑی المناک شہادت ہے. سمجھ آئی؟ یہ مصر کے بلوائی تھے جنہوں نے آ کر آپ کو معصور کیا اور پھر انہوں نے شہید کر ڈالا. اور آپ کو میں یہ بات بتا دوں، جیسے اہل سنت کربلا کے سیدوں کا ذکر کرتے ہیں نا، اسی طرح جو مدینے میں شہید ہوا عثمان اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. اب بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا. بالکل یزیدیوں کی یہ حرکات بد تھیں اور جن نے ایسا کام کیا ہم سب پر لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، اگر محبت ہے تو حسین ابن علی سے ہے، نبی کی آل سے ہے اور نبی کے صحابہ سے ہے. ان کے کسی بھی دشمن سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے دشمنوں سے جو ملتا ہے ہم تو اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں جو رافضیوں یا خارجیوں سے تعلق رکھے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری جان، اگر کربلا میں 3 دن پانی بند رہا ہے تو آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی پر کتنے دن پانی بند رہا ہے؟ 40 دن پانی بند رہا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. میرے عزیز، میرے بھائی، اس واسطے اگر اس شہادت کا ذکر ہے تو ان کا بھی کیجئے. اور پھر کربلا کے اندر جو شہادت ہوئی ہے وہاں پر حضرت امام حسین کے پہرے دار کا نام کیا ہے؟ حضرت غازی عباس علمدار. یہی بات ہے نا، جنہوں نے آپ کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. یہ وہاں اور کتنے محبت سے سنی ذکر کرتا ہے. میں نے کہا اب ادھر بات بھی سنی بن. حضرت عثمان غنی کے پہرے داروں کا نام کیا ہے؟ یہ رافضی نہیں بتائے گا، یہ سنی بتائے گا. حضرت عثمان غنی کے پہرے داروں میں سے 2 ہستیاں ہیں، ایک کا نام امام حسن ہے، دوسرے کا نام امام حسین ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ تو میرے عزیز، میرے پیارے دوست، آپ دیکھیں ادھر پانی بند ہوا تو ادھر 40 دن ہوا.
سمجھ آ رہی؟ اور ادھر پہرے دار حضرت غازی عباس ہیں تو ادھر حسن حسین خود ہیں، تو کم از کم حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کرو. اور پھر وہاں پر جو شہادت ہوئی، یقین کیجئے وہ شہید ہونے کے بعد نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ادھر جو شہید ہو رہا ہے وہ قرآن کے اوپر شہید ہو رہا ہے، اور وہ قرآن پڑھنے والے قاری ہیں. اور جو مدینے میں حضرت عثمان غنی شہید ہو رہا ہے یہ قرآن کو جمع کر کے دینے والا قاری ہے. ان کی شہادت کا ذکر بھی کیجئے، ان کی شہادت کا ذکر بھی کیجئے. یہ ہے منہج اہل سنت. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ گرامی قدر حضرات، یہ اہل سنت کے جب راستے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ پھر کلیئر ہوگا. اور یہی بات ہے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ یہ فضائل الصحابہ، یہ امام احمد بن حنبل کی آپ اگر اس کو پڑھ کے دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ فضائل الصحابہ، اس کے اندر یہ باقاعدہ روایت موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا، روایت لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی کو شہید کر کے بندے بھاگ گئے. انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ بتائیے عثمان غنی کہاں ہیں؟ فرمایا جنت میں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حذیفہ بن یمان کر رہے ہیں. اور حذیفہ بن یمان وہ ہے جو نبی پاک کا رازدار صحابی ہے، صاحب السر. ان کو نبی پاک کا رازدان کہا جاتا ہے. اور یہ فرماتے میرے پاس ایسے راز ہیں اگر میں بتلا دوں تو تم میری گردن ہی ویسے اڑا دو، ایسے راز ہیں. اور یہ وہی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا تھا کہ نبی پاک نے ان کو بتایا کون کون منافق ہے. تو حضرت فاروق اعظم ان کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے نہیں، تیرا نام تو عاشقوں کی صف میں ہے نا. یہ حذیفہ بن یمان ہے. جب بھی کسی کا جنازہ آتا تو لوگ پہلے ان سے پوچھتے، بالخصوص حضرت فاروق اعظم، کہ یہ جنازہ پڑھ رہی ہے، نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اگر وہ کہتے تو پھر جنازہ پڑھا جاتا تھا. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ حذیفہ بن یمان یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جنت میں ہیں. اور اس نے کہا ان کا قاتل کہاں ہے؟ فرمایا بلا شبہ وہ جہنم میں ہے. یہ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کر رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ہستی کتنی عظیم ہستی ہے. یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو رحمت عالم علیہ السلام کو جب پتہ چلا فلاں شخص ہے، آپ نے فرمایا لے جاؤ، اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھائیں گے. کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، پتہ چلا جو کسی بھی بزرگ کا دشمن ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا لے جاؤ، اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے. آج کل تو ہم دیکھتے نہیں کہ مرنے والا کون ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میری جان دیکھا کرو یہ صحابہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہ مرنے والا اہل بیت سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جب نبی پاک نے اس بات کا لحاظ رہا، آج کہتے نہیں جی مر گیا ہے تو ہمیں مسلمان بننا چاہیے، کلمہ گو ہے تو چھوڑو. تو میں نے کہا جس نے سب کو کلمہ پڑھایا ہے اس میرے مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کلمہ گو ہے؟ گل کلمے دی نہیں، وہ کلمہ پڑھ کے نہ محمد کے گھر والوں کو بھونکنا ہے نہ محمد کے وفاداروں کو بھونکنا ہے. چیز میرے پیارے دوست ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے. اور میرے نبی نے تو یہ بتا دیا کہ جب عثمان سے کوئی بغض رکھے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، تو پھر حضرت عمر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ حضرت ابو بکر کے دشمن کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ حضرت مولا علی کے دشمن کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ حسن و حسین کے دشمن کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ وہ جو نبی کے بیویوں کا دشمن ہو اس کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ جو نبی کی بیٹیوں کا منکر ہو اس کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ ہم اسی کا پڑھیں گے جو نبی کے گھر والوں کا بھی وفادار ہے اور نبی کے در والوں کا بھی وفادار ہے، جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی وفادار ہے. اس واسطے منہ ملازے نہ رکھا کرو. نہیں جی مڑ پنڈ والے ہوئے تے گواڈی ہوئے تے گلی دے وچ ہوئے تے مڑ شہر دے ہوئے. میں کہا قبر وچ نہ گلیاں والے نہیں آنا، گواڑیاں نہیں آنا، قبر دے وچ زہرا دے بابا نے آنا ہے. تو اس واسطے بندے کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ میں کس بندے کا جنازہ پڑھ رہا ہوں. یہاں یہ مرزا جیلمی اور اس کے چمچے سارے بک بک کرتے رہتے ہیں کلمہ گو ہے تو چھوڑو، کلمہ ہم کو مسلمان بننا ہے. میں کہا ایو نے مسلمان ہوں نے
ہم یہی تو کہتے ہیں مسلمانوں میں بڑے بڑے ٹول. آپ نے مسلمان کہتے ہیں صحابہ کے دشمن ہیں, آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں, آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نبیوں کے اختیار کے منکر ہیں, نبیوں کے علم غیب کے منکر ہیں. کیا کروں ایسے مسلمانوں کو؟ بعض جاہل یہ کہتے ہیں یہ مولوی آپس میں لڑاتے رہتے ہیں اور ہمیں تو تفرقوں میں ڈال دیا, ہمیں تو مسلمانیت کی طرف آنا چاہیے. اب میں کہ اچھا کھلو کھلو, تیرے منہ دا رنگ ہو رہا ہے, تیری داڑھی دا رنگ ہو رہا ہے, اور تیری زبان دا رنگ ہو رہا ہے, تیری محفل دا رنگ ہو رہا ہے. وہ چبل جان دیے تجھے پتہ ہی کسی بات کری, تو باتیں کرتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کس کو اجازت ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کو بھونکے؟ کس کو اجازت ہے وہ نبی کے صحابہ کے خلاف بات کرے؟ کس کو اجازت ہے نبی کی آل کے خلاف بات کرے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے بندے پر جو کلمہ پڑھنے کے باوجود صحابہ کا دشمن ہے, آل رسول کا دشمن ہے, یا نبیوں کا دشمن ہے. ہمیں وہ چاہیے جو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پیار کرنے والا ہو. پتہ نہیں یہ کون بدتمیز قسم کے لوگ آ گئے جو آ کے کہتے ہیں بس مسلمان ہی, ہم مسلمان ہیں تو مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے سارے اکٹھے ہو جائیں. وہ ایک کلمہ پڑھ کے صحابہ کو بھونک رہا, تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی؟ کیا کہہ رہا ہوں میں, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک کلمہ پڑھ کے نبی کی آل کا دشمن ہے اور تمہیں جاگ ہی نہیں آ رہی. لوگوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر ثابت کیا ہے کہ یزید سچا ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین حق پر نہیں تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ یزید جنتی ہے اور امام حسین کے بارے میں سوالیہ نشان چھوڑ کے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو بتاؤ میں کیسے مسلمان کہوں؟ بولو بتاؤ جو نبی پاک کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے کہ میں ان کے ایمان پر مناظرہ کرتا ہوں, مجھے ان کا ایمان نظر نہیں آیا. حالانکہ ابو بکر پورے صحابہ میں واحد صحابی ہے جس کو رب نے مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے. اور علماء نے لکھا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب ایسے کلمے پڑھنے والے کا میں کیا کروں مجھے بتاؤ. اس واسطے یہ کہنا کہ مولوی نے تفر کیا چل پر تو آ گیا بڑا صوفی, سائڈ تے ہٹ, تیرے ورگے اسی بڑے بڑے ویکھے. کلمہ پڑھنا ہے تو کم از کم قرآن و حدیث تو پڑھ لو, کم از کم ادب کی دنیا میں تو آ جاؤ. کبھی بے ادب نہ بننا, کبھی گستاخ نہ بننا, نہ نبیوں کے, نہ صحابہ کے, نہ اہل بیت کے, نہ ولیوں کے, نہ ماں باپ کے, نہ استاد کے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. بلکہ مسجد کے بے ادب نہ بننا, قرآن کے بے ادب نہ بننا, اپنے عالم کے بے ادب نہ بننا. ہم آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں. یاد رکھ لو اگر بے ادب کوئی ہو جائے جنت میں ہو تو رب باہر نکال دیتا ہے. اگر ہسٹری پڑھنی ہے تو ابلیس کی پڑھ لو. عبادت بہت کرتا تھا لیکن آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب اور عزت نہ کر سکا, اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا. اور ادھر اصحاب کہف کے پیچھے چلنے والا کتا, اس نے ولیوں کا ادب کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتا ہے, فرمایا ولی جنت میں جائیں گے تو ادب کرنے والا کتا بھی جنت میں جائے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو مقام و مرتبہ کیا ہے, اور لوگ آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں. آؤ ذرا تمہیں ایک واقعہ سناؤں. مصری ایک آدمی تھا, وہ آیا ہوا تھا خانہ کعبے کے اندر, اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حج کے موقع پر وہ جب خانہ کعبے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قریش کا ایک شخص ہے. کہا کون؟ کہا بزرگ ہے. انہوں نے کہا قریش کا ہے, بزرگ ہے, تو ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے. تو اس نے کہا جی اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پاس آ کے کوئی سوالات کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا جی آئیے کیجئے سوال. توجہ فرمائیے ذرا. تو اس نے کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے, اب بات کرنے کا انداز دیکھنا. کہتا جی میں آپ کو اس خانہ کعبہ کی عزت و حرمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, آپ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی جو تھے وہ جنگ بدر میں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں گئے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں, اور یہی بات اسی انداز کے ساتھ کہ میں آپ کو اللہ کے گھر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, آپ بتائیں احد والے دن حضرت عثمان غنی جب بھگدڑ مچی تھی تو آپ وہاں سے واپس آ گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں آ گئے تھے.
وہ تھوڑی دیر چپ ہوا تاکہ لوگ توجہ کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. شیطان تھا نا, شیطان اندر شیطانی تھی, لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈالنا چاہتا تھا کہ یہ تو جنگ بھی چھوڑ کے آ گئے, اے شیطانی سی بچ, جنگ بدر میں نہیں گئے تو بدر والوں کا مقام ہے, تو عثمان تو گیا ہی کوئی نہیں, یہ شیطانی ڈالنا چاہتا تھا. اس نے پھر کہا, تیسرا سوال, کہتا جی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کر رہے تھے, وہ صلح حدیبیہ والا سارا معاملہ, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, یہ سارا واقعہ, تو کیا عثمان غنی بیعت رضوان میں موجود تھے؟ آپ نے فرمایا موقع پر نہیں تھے, چونکہ آپ سفیر بن کے مکے والوں کے پاس آئے ہوئے تھے. اتنی توجہ, اتنی بات سننے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بڑی تنزیہ سی بات تو کر رہا ہے, حالانکہ بظاہر اللہ اکبر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے باڈی لینگویج بھی کچھ ہے, ہوتی ہے نا. اس نے جب اللہ اکبر کہا تو گویا وہ اعتراض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی پر کہ بدر میں یہ نہیں گئے, احد سے واپس یہ آ گئے, بیعت رضوان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نبی پاک کے انہوں نے نہیں کی, تو تم پھر بھی حضرت عثمان غنی کو مانتے ہو, تم پھر بھی ان کو خلیفہ کہتے ہو, تم پھر بھی ان کی شانیں بیان کرتے ہو. یہ تھی شیطانی اس شیطان کی. آگے سے بھی تو عمر بن خطاب کا بیٹا تھا نا. آپ نے فرمایا گال سن سوال کرنے والے, ادھر آ, سوال تو نے کر لیے ہیں, اب آ ان کے جواب بھی لیتا جا, بھاگنا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے سوال کرنے والے کو بھی تمیز ہونی چاہیے, تو پھر جواب دینے والا جواب دینا. سمجھ آئی؟ اب میں فیصل آباد میں ایک بچہ کھڑا ہوا, وہ مرزے کا متاثرہ تھا, وہ بڑی بک بک کر, میں کہہ رہا خون سوڑ میرا جواب سن, وہ پھر بھونک رہا تھا. تو پھر جدو میں ڈبری ٹیٹ کی تھی تو کئی کہتے نہیں مولوی صاحب تھوڑا سختی میں آ گئے ہیں. تو میں نے کہا جب اگلے کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی تو پھر ایسوں کو تو کھلے مارنے چاہیے. کیا تمہیں اتنی تمیز ہی کسی نے نہیں بتائی کہ کسی سے سوال کیسے کرنا ہے؟ میں نے کہا تمہارا باپ مرزا بھی نکل کے آ جائے نا تو انشاءاللہ اس کو وہاں پہنچائیں گے جہاں سے وہ تشریف لایا ہے. انشاءاللہ تک گل ہی کو نہیں, تجھے پتہ نہیں کتنے بھولے چ بیٹھے ہو, یہ کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں. لیکن میری بات سنیں اور سمجھے میری جان. اس نے جب یہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا رکھ, اب ان سوالوں کے جواب بھی سن کے جا. آپ نے فرمایا یہ جو تو نے پہلی بات کہی ہے کہ حضرت عثمان غنی میدان بدر میں نہیں گئے تھے, تمہیں پتہ کیوں نہیں گئے تھے؟ فرمایا نبی پاک کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی وہ اس وقت بیمار تھی, تو نبی پاک نے فرمایا اے عثمان غنی تم میری بیٹی کے پاس رہو, اس کی عیادت کرو, تیمارداری کرو, اس کا علاج معالجہ کرو, اس کا دھیان رکھو. میں محمد عربی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں جنگ بدر میں جانے کا بھی ثواب ملے گا, اور جنگ بدر کی جو غنیمت ہے اس کا حصہ جیسے باقیوں کو ملے گا ویسے تجھے بھی ملے گا. اس نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے, اور تیرے ذہن میں تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں نہیں گئے تو ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو جن کے قدموں سے سارے مقام و مرتبے نکلتے ہیں, جب اس نبی نے ہی کہہ دیا ہے کہ تو بدر والوں میں ہے اور تجھے بھی اتنا حصہ ملے گا. اب نبی شانیں دے رہا ہے, نبی عزتیں دے رہا ہے, او شیطانوں تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جواب دیا. اور آپ نے فرمایا سن دوسرا جواب بھی, تو جو یہ کہتا ہے کہ احد والے دن حضرت عثمان غنی وہاں میدان سے جنگ سے واپس مدینے آ گئے تھے, تو فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا تھا کہ پاؤں اکھڑ گئے کئیوں کے, لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا عفا اللہ عنہم, کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور یہ قرآن کی نص میں ہے, وہ شیطانوں تم ابھی بھی عثمان پر اعتراض کر رہے ہو. تو حضرت عثمان غنی پر اعتراض کرنے والا وہ تو قرآن کی زبان سے, میں کہتا ہوں اگر نص کو دیکھے اور اس کا انکار کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. توجہ ہے نا گرامی قدر حضرات؟ اب اگلی بات بھی سنیے اور سمجھیے. آپ نے جواب دیا, فرمایا جب یہ بھگدڑ مچی پاؤں اکھڑے تو اس وقت وہ میدان سے ضرور ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا تھا, تو جس کو اللہ معاف کر دے
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے کہا یہ جواب ہے دوسری بات کا. اور اب تیسری بات بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا جو تو یہ کہتا ہے کہ بیعت رضوان میں نبی پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان غنی نے بیعت نہیں کی, تو آپ نے فرمایا اور جاہل تجھے تو حقیقت کا ہی نہیں پتا, اس لیے کہ اس وقت نبی پاک کے پورے قافلے میں جو سب سے با اعتماد شخص تھا, جس پر نبی پاک کو ناز تھا, مان تھا, وہ عثمان غنی تھا. تبھی تو حضرت عثمان غنی کو میرے نبی نے سفیر بنا کے بھیجا تھا. اور تو کہتا ہے بیعت نہیں کی. آپ نے فرمایا بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا ہاتھ اس وقت موجود نہیں تھا, وہاں آپ نہیں تھے, آپ تو سفیر بن کے گئے ہوئے تھے. لیکن فرمایا تجھے یہ تو پتا چل گیا شیطان کہ وہاں عثمان غنی نہیں تھے, تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ ہاتھ میرا ہے, یہ عثمان کا ہے. تو آپ نے فرمایا باقی کی بیعتیں ان کے اپنے ہاتھوں پر ہیں, عثمان غنی کی بیعت مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہے. تین اعتراض کیے اور آپ نے تینوں کے جواب ارشاد فرمائے. اس کا مطلب ہے صحابہ کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو شیطان کو جانے نہیں دینا. اب ہمیں کہتے ہیں اتاری صاحب تو بندے نو نسن ہی نہیں دیندا. میں کہا کیوں نسن دے ماں, میرے مالکاں تو کوئی اعتراض کرے جنہاں دے نا تے میں روٹیاں ودا کھانا, جنہاں دے نا تے میں اس طرح کمائیاں. میری پہچان ہی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا وہ نوکر, وہ خادم, یہ رسول اللہ کے در کا یہ وہ کتا ہے کہ جو رسول اللہ کی عزت پر بھی کسی کو حملہ نہیں کرنے دیتا, صحابہ کی عزت پر بھی حملہ نہیں کرنے دیتا, آل رسول کی عزت پر بھی حملہ نہیں کرنے دیتا. میں نے کہا میں اپنی اس پہچان پہ ناز کرتا ہوں, میں کیسے کسی کو بولنے دوں گا؟ میں نہیں بولنے دوں گا نبی پاک کے خلاف, نہیں بولنے دیں گے نبی پاک کے صحابہ کے خلاف. جس میں اتنی غیرت ہے میرے ساتھ بولے تو صحیح نا. نہیں بولنے دیں گے ہم نبی پاک کی آل رسول کے خلاف. جب تک زندہ ہیں ہم ان کی عزتوں کا دفاع کریں گے. میرے مالکوں کے خلاف بات ہو اور یہ سمر عباس اتاری چپ کر کے بیٹھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم پورا تعاقب بھی کریں گے, دفاع بھی کریں گے اور جواب بھی دیں گے, چونکہ یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے اور سنت اہل بیت بھی ہے کہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت ان کی عزتوں کا دفاع کیا جائے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر اعتراض کیا گیا اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے تین جواب ارشاد فرمائے. توجہ ہے نا. اب آگے چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہم ایمان والوں کی ماں, یہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ سے بھی یہ روایت ہے, اور حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بھی یہی روایت ہے. اور حضرت اما عائشہ والی روایت کو زیادہ بیان کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر صدیق ہے, نبی پاک کے خاص کیفیت میں جلوہ گر تھے کہ آپ کی یہ جو مبارک پنڈلیاں ہیں ان سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا, جیسے بندہ تھوڑا سا اوپر چادر مبارک کر کے بیٹھ جاتا ہے, تو نبی پاک اس حالت میں جلوہ گر تھے. اچھا, تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا اجازت مانگی, آپ ویسے ہی جلوہ گر رہے. پھر دروازہ کھٹکا, حضرت عمر بن خطاب آئے, نبی پاک ویسے ہی جلوہ گر رہے. پھر جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے فرمایا ایک منٹ روک. آپ نے جلدی سے اپنے چادر کپڑے درست کیے, آپ سیدھے ہو کے بیٹھے, پھر فرمایا آپ آ جائیے. باتیں ہوتی رہی, سارے چلے گئے. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میرے باپ آئے تو آپ اسی حالت میں جلوہ گر رہے, حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں جلوہ گر رہے, حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً سے اپنی چادر مبارک کو سیٹ کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں؟ اتنے حیا والے, اللہ اکبر, شرم و حیا کے پیکر. بلکہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ, آگے چل میں حدیث آتی ہے میں پھر آپ کو سناتا ہوں, پہلے آپ یہ حدیث سن لیجئے, وہ جب آئے گی تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. میں صرف یہ کہنے لگا تھا کہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے ساری حیاتی, نہ چوری نہ ڈاکہ نہ شراب نہ بدکاری آپ نے کبھی نہیں کیا, بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو کبھی اپنا دایاں ہاتھ بھی شرمگاہ کو نہیں لگایا. آپ یہاں تک یقین کریں کیسے حضرت عثمان غنی تھے, خدا کی قسم. آپ کو کیا پتا ذوالنورین نبی پاک کے دوہرے داماد,
یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب محصور تھے نا، آپ کو آپ کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا بلوائیوں نے، مصریوں نے، وہ بھی وجہ بتاتا ہوں، آگے حدیث آ رہی ہے وہ بھی سناتا ہوں. تو آپ نا اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں کی طرف آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ. لوگوں نے کہا پوچھئے. فرمایا کہ دو روایتیں ہیں، غار ہیرا کی روایت بھی ہے اور یہی بات یہ جو احد پہاڑ ہے اس کی بھی ہے، یہ دونوں روایتیں ہیں. فرمایا وہ ہیرا والے دن یا پھر یہ کہا کہ احد والے دن جب ہم احد پہاڑ پر تھے اور احد پہاڑ محبت میں جھومنے لگا، نبی پاک نے کیا فرمایا نہیں تھا احد پہاڑ کو کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے گواہ؟ تو صحابہ کرام میں سے کچھ بولے جی ہیں ہم گواہ ہیں، کیونکہ وہ ساروں نے گھیرا ہوا تھا، صحابہ کرام بھی ان کو روکنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بڑا رش لگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے سنا ہے. مطلب یہ تھا کہ میرے دشمنوں کو پتا چل جائے کہ نبی پاک نے میری شہادت کی خبر دی ہے، اور جو شہید کے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ کامل مسلمان ہوتا ہے. آپ نے اشارہ یہ دینا تھا. پھر آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف مجھے بھیجا تھا بیعت رضوان میں، تو کیا میرے غیر موجودگی میں میرے نبی نے یہ مجھے اعزاز نہیں دیا تھا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی نگاہ اقدس میں اس عثمان کا بڑا مقام ہے، تبھی تو نبی پاک اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہہ رہے تھے. توجہ ہے نا؟ اچھا پھر آپ نے لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم گواہ ہیں، ہمیں پتہ ہے حضور نے کہا ہے. پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ جب نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اس مسجد کے لیے جگہ تھوڑی ہے اور ساتھ والی جگہ خرید کر کوئی اس کو وقف کر دے، تو کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ جگہ میں نے خرید کر وقف کی تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مسجد کی جگہ بھی ہم خریدیں اور آج روکا بھی ہمیں جائے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اور یہ وہ مسجد نبی ہے جس میں آج تک کسی کو نہیں روکا گیا، تو عثمان غنی کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ یہ بتلا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک نے تو یہ فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. تو میں نے تو مسجد نبوی کی جگہ خریدی ہوئی ہے، تو کیا میرا گھر جنت میں نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، سر ہلانے سے بات نہیں بنے گی نا. یہ حضرت عثمان غنی گویا کہ ان کے سامنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے کہ میرے جتنے دشمن ہیں شاید ان کی غیرت جاگ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ میں عثمان کون ہوں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب نبی پاک تبوک کے لشکر کی تیاری کر رہے تھے تو میں جب حاضر ہوا تو میں نے اتنا مال دیا اتنا دیا کہ رسول پاک خوش ہو گئے. صحابہ نے کہا جی ہاں ہم گواہ ہیں. اور یہ عثمان غنی اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب نبی حضرت عثمان غنی نے یہ مال و دولت دیا تھا نا، تو نبی پاک نے پتا کیا کہا تھا؟ آج کے بعد عثمان تو جو عمل بھی کر تیرا عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، اللہ نے تجھے پکا جنتی بنا دیا ہوا ہے. تاکہ آپ کے دشمنوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا کیا مقام و مرتبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں کیا تم اس بات کی گواہی دیتا ہے کوئی تم میں سے کہ وہ جو بیر روما تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور پانی کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، خریدنا پڑتا تھا، اور پھر میں نے اس کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے کہا جی ہم گواہ ہیں. توجہ ہے نا یار. اور نبی پاک نے اسی کنواں خریدنے پر بشارت دی تھی، جس نے یہ کنواں خرید کر ہمیں دیا ہے اللہ اس کو جنت کا کنواں عطا فرمائے گا. تو آپ نے یہ اپنے فضائل بیان کیے. وجہ کیا تھی؟ کہ میرے دشمنوں کو سمجھ آ جائے. پر جب بندے کو کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو اس کے سارے فضائل اور کمالات اس کی آنکھوں سے گویا اوجھل ہو جاتے ہیں. وہ ایسا بغض و حسد کی آگ میں ہوتا ہے، انہیں کوئی سمجھ نہ آئی. اور ان بد نصیبوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر ڈالا.
اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید کیوں ہوئے، اصل مسئلہ کیا تھا آج سن لیجئے. یہ کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. ویسے اس میں تھوڑا کمی زیادتی ہو سکتی ہے اور روایتوں کے اندر، لیکن میں مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں. وجہ یہ تھی کہ یہ جو مصر کے لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی سے ایسے سمجھے کہ اللہ واسطے کی دشمنی ہوتی ہے نا، بیر، دشمنی، بغض وہ پال رکھا تھا. ان کو نا آپ پر اعتراض تھے. ایسے ہی بعض کہتے تھے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو جناب دیتے ہیں نوکریاں. اچھا، بعض کہتے تھے کہ انہوں نے یہ چراگاہ کیوں بنائی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے اونٹ پالے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات بہت زیادہ تھا، فتوحات بہت زیادہ تھی، تو آپ نے چراگاہیں بنا کے اونٹ پالے ہوئے تھے. جب موقع آتا تو پھر آپ غریبوں میں تقسیم کرتے، جنگوں میں مال تقسیم کرتے. تو ان کو بڑی تکلیف تھی، وہ تھا کھاؤ پروگرام. انہوں نے کہا کہ یہ آپ ادھر چراگاہ بنی ہوئی، آپ تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ یہ کام ویسے ہوگا جیسے قرآن میں ہے یا میرے حضور کے فرمان میں ہے، یا بعد میں حضرت ابو بکر نے کیا یا حضرت عمر نے کیا رضی اللہ عنہما. لیکن وہ چاہتے تھے کہ نہیں، اگر اتنا مال و دولت آ گیا تو ہمیں ہمارا حصہ ملنا چاہیے. ہوا یہ کہ مصر کا ایک قافلہ آیا مدینے میں کہ اسی حضرت عثمان غنی نال کرنی ہے گل. توجہ فرمائیے گا سارے حضرات. جب وہ آئے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی آتا تھا تو ان کو ویلکم کیا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا. انہوں نے پوچھا حضرت عثمان غنی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ایک قریب بستی میں گئے ہیں. انہوں نے کہا جی اسی تو بڑی ضروری گل کرنی ہے. وہ پیچھے چلے گئے. حضرت عثمان غنی نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ اگر تم آ ہی گئے ہو مصر سے تو ایتھے آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ، کون سی آگ لگی ہو کہ میرے پیچھے ہی آ گئے ہو. آپ نے اچھا نہیں خیال فرمایا. خیر آپ نے کہا کدھر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نا آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں قرآن سے. آپ نے کہا کون سا؟ کہتے جی قرآن منگاؤ. یہ آج کل جن کو شوق ہوتا ہے نا ترجمے پڑھنے کا، میں نے کہا پتر ترجمہ پڑھ پر غلط مطلب نہ نکالا کر، جیسے مرزا جیلمی نے نکالا ہے، جیسے اس کے چمچے کرچے نکالتے ہیں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں ترجمہ پڑھنا تو کسی عالم سے پڑھو ورنہ بہت جاؤ گے. اے دیکھ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے اور قرآن پڑھ کے وہ غلط مطلب نکال رہے ہیں. قرآن پڑھ کے مرزا جیلمی بگڑ گیا تھے، کو نمی ڈالتے نہیں نا. یہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں مصری لوگ بھی بگڑ گئے تھے. اگر وہ مصری بگڑ گئے، ایک ولایتی بگڑیا پھر تو کی ہو گیا. تو قرآن پڑھیں لیکن قرآن کے مراد کو بھی سمجھیں. ایسے جتنے لعنتی ہیں جو قرآن پڑھ کے اس کی مراد کو بدلتے ہیں، خدا ان کو برباد کرے. یہ امت میں تفرقہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آیا ہے. میں کیا کروں، تجھے یہ سمجھ آیا ہے. قرآن تیری سمجھ کے مطابق ہم نہیں سمجھیں گے، قرآن رسول کریم کی سمجھ کے مطابق ہم سمجھیں گے. صحابہ اور اہل بیت نے جیسے سمجھا ویسے ہم سمجھیں گے، اور 1400 سال سے امت نے جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھیں گے. اب وہ قرآن پڑھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جی یہ دیکھو جی قرآن مجید ہے، سورہ یونس ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے. اللہ نے فرمایا انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. سمجھ آ رہی؟ یہ آیت شروع ہوتی ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. اور اس کا ذرا ترجمہ بھی سن لیجئے. اے محبوب آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا؟ اس کا یہ مطلب ہے. اب وہ کہتے دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ تمہیں مال دیا، کیوں تم نے کچھ حلال کیا کچھ حرام کیا؟ وہ حضرت عثمان غنی پر اعتراض یہ کر رہے تھے کہ یہ جو آپ نے اونٹوں کی چراگاہ بنائی ہے، آپ نے کیسے ان کو ہمارے اوپر حرام کر دیا کہ یہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اور اس کو میں ایسے ایسے تقسیم کروں گا، غریبوں میں اور صدقہ دوں گا اور زکوٰۃ والوں کو دوں گا. وہ کہتے اللہ نے تو فرمایا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ام علی اللہ تفترون، یہ تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. تو وہ قرآن پڑھ کے حضرت عثمان غنی کو کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ جھوٹے ہیں. استغفر، قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ کیا کرو گے؟ آج ہی قرآن پڑھدا پیا، قرآن دی آیت نمبر دسدا پیا. قرآن بھی پڑھے نمبر بھی دسے، جدو مطلب ہی غلط بیان کردا پیا تو ہم کیا کریں؟ تو جب حضرت عثمان غنی کے سامنے لوگوں نے غلط مطلب بیان کیے ہیں تو مرزا جیل میں کیا ہے؟ بات یہ ہے آپ یہ نہ دیکھیں یہ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا اصل مطلب کیا ہے.
اب سنو اس کا جواب حضرت عثمان غنی نے کیا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے اچھا تمہیں چراگاہ کا معاملہ ہے؟ جی بالکل. آپ نے فرمایا ویسے یہ چراگاہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی تھی, حضرت عمر کے دور میں بھی تھی, لیکن فرق یہ تھا کہ وہ چراگاہ چھوٹی تھی, میں نے بڑی بنائی ہے, صرف اتنا فرق ہے. جیسے پہلے مسجد ہو بعد میں مسجد ہو, پہلے چھوٹی بعد میں بندہ بڑی بنا دے تو بعد میں آنے والے لوگ مخالف ہو جائیں, لے جی تہاڈی مسجد چننا رش کیوں لگ گیا. یہی بات ہی حضرت عثمان غنی نے کہا اگر یہ کام بڑھ گیا ہے تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ قانون بھی وہی ہے, مسئلہ بھی وہی ہے, چراگاہ زیادہ ہوئی ہے, تقسیم کار بھی ویسے ہے, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے شاید تم پر کوئی چیزیں حرام کر دی اور آپ نے یہ حلال کر لی اور میں اللہ پر معاذ اللہ جھوٹ باندھتا ہوں. فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ان کا بالکل رد کیا, جواب دیا, اور آپ نے فرمایا وہ کہتے نہیں 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 آپ یہ اس آیت کا جواب دے. آپ نے فرمایا کہ تم نا غلط مفہوم مراد لے رہے, تم اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں حضرت عمر کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا اور حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا. تو کیا انہوں نے بھی یہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے نہیں انہوں نے سان نہیں پتا سی تواڈے تے اعتراض کرنا ہے. یہ ہوتا ہے بغض, یہ تھا ان کا بغض. توجہ ہے نا, مسئلہ سمجھنے کام آئے تھے, بغض کا اظہار زیادہ کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے جو ان کے ساتھ بحث کر رہا تھا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل کی اٹھا, جو بحث کر رہا تھا وہ تقریباً 25 سے 30 سال کا لڑکا تھا. اگر یہ روایت میں نہ ہو جو چور کی سزا میری, میں روایت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. بس اوقات ہوتا ہے کہ روایت کا نمبر کیا ہے. روایت کا نمبر ہے 765. روایت کا نمبر کیا ہے؟ 765 نمبر روایت ہے, اس کو پڑھ کے دیکھیے. وہ نوجوان چھوکرا تھا, لڑکا تھا. مرزے نو بھی دیکھ لو, یہ گندی نسل بڑی دیر سے چلی ہوئی ہے, یہ گندی نسل بڑی دیر سے چلی ہوئی ہے. ہائے ہو چوپ رہنا والے ہو, کبھی تم میرا ساتھ دو نا تو خدا دی قسم نہ دیا کھلا لا کے میں چوک تے ٹنگ دیاں. یہ جتنے دین کے دشمن ہیں صرف آپ ساتھ دینے والے بنے. انہوں نے تفرقے پھیلائے, انہوں نے امت کو تقسیم کیا, انہوں نے صحابہ پر اعتراض کیا, اہل بیت پر اعتراض کیے, جبکہ کوئی مسلمان نہ تفرقہ کر سکتا ہے, نہ صحابہ پر اعتراض کر سکتا ہے, نہ اہل بیت پر کر سکتا ہے. مسلمان ہے تو سب کا ادب کر. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو جواب دیے اور پھر آپ نے کہا کیا کرنا. کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے. تو آپ نے فرمایا ادھر دیکھو میری بات سنو, تم مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ توڑو, الگ جماعت نہ بناؤ, اس سے فتنہ ہوگا, مسلمان کمزور ہوں گے اور ہم کافروں کے خلاف اتنا پھر لڑ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے تمہیں ابھی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن آپ بتاؤ کیا بات ہے, ہم تمہاری بات پر نظر ثانی کر لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ مدینے والوں کا مال مدینے میں رہے, جو ہم ادھر کہیں جنگ کریں وہ مال مدینے میں نہیں آنا چاہیے. پہلے یہ تھا جہاں بھی جنگ ہوتی مال غنیمت مدینے میں آتا اور پھر یہاں سے تقسیم کاری ہوتی تھی, اور وہ تھے کھاؤ پروگرام. گل آ گئی نا اتھے ہی, ان کا مدینے والا مال یہاں رہے, باقی ادھر سے ادھر نہ ہے. تم نے اتنی بڑی چراگاہ بنا لی اور سارے اونٹ یہاں جمع ہو گئے, انہوں مسئلہ ہور سی. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ پہلے ہوتا تو ایسے ہی تھا کہ سارا مال یہاں جمع ہوتا تھا, لیکن اگر تم تفرقہ ڈالنا چاہتے ہو, لڑائی اور فتنہ کرنا چاہتے ہو, تو چلو مدینے والوں کا یہ جیسے نظام چلتا ہے ہم چلاتے رہیں گے. ہاں جہاں جنگ ہوگی مال کو ہم وہی تقسیم کر دیں گے, لیکن فتنہ نہ کرو, لڑائی نہ کرو, جھگڑا نہ کرو, قرآن کی آیت کا مطلب غلط نہ نکالو, اور یہ نہ کہو کہ میں نے کچھ حرام کر دیا تم پر اور کچھ حلال کر لیا, یہ غلط بیانی نہ کرو. رہ گیا مال, جب تم جنگ لڑو گے تو میں تم میں تقسیم کر دوں گا. اور دسو, حضرت عثمان غنی نے یقین فرمائیے امت کو بچایا وہاں پر, لیکن اب ہوا کیا, مسئلہ کہاں سے خراب ہوا. توجہ, وہ بندوں نے یہ بات سنی, معاہدہ ہو گیا, وہ چلے گئے. اب راستے میں جا رہے تھے تو ان سے پیچھے ایک مدینے کا آدمی چل کے ملا. وہ مدینے کا تھا یا کون تھا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ حضرات؟ ناراض نہیں, میں تھوڑا جا ٹائم دا ہے, فوجی ذہن دا بندہ, لیکن مجھے معاف کرنا, یہ حدیث چھڑ گئی تو میں مکمل کر کے پھر آپ کی جان چھوڑوں گا. ناراض نہ ہونا, سبحان اللہ فرما دو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ بات مکمل ہوگی. حضرت عثمان غنی نے ان کو روانہ کر دیا, وہ چلے گئے. یہاں سے ایک بندہ وہ نہ ان کے پیچھے گیا. اب یہ سازش ہو رہی تھی, سازش.
وہ جب پیچھے پہنچا نا تو کبھی ان کے قافلے کے ادھر سے گزرتا ہے, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے, کبھی ان کو چھیڑتا ہے, کبھی بات کرتا ہے. انہوں نے پکڑ لیا مصریوں نے, تو کون ہے, کدھروں آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں جو مصر کا گورنر ہے نا اس کے پاس. کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں میرے کو رکا ہے. وہ شرارتی بندہ تھا. انہوں نے جب رکا کھولا نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے جتنا مصر کا قافلہ, لکھا ہوا تھا کہ میں عثمان ہوں اور جتنا یہ قافلہ آ رہا ہے ان کو یا قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. انہوں نے کہا ہیں حضرت عثمان غنی نے ہمارے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور سانو قتل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے, اور اوپر حضرت عثمان غنی کی مہر بھی لگی ہوئی تھی جو خاص مہر ہے. یہ کسی شرارتی نے کام کیا, کیسے ہوا یہ خدا بہتر جانتا ہے. شرارتی شرارت کرنے میں کامیاب ہو گیا. انہوں نے سمجھا تو عثمان غنی, وہ ساری جماعت واپس آ گئی مدینے. انہوں نے جناب ایک سے بات کی دوسرے نے, انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں, حضرت عثمان غنی ایسا کر نہیں سکتے. حضرت عثمان غنی ایسا کر رہے, وہ آگے سے بتا کیا تھا, لے ساڈے کو رکا ہے وہ مہر لگی ہوئی. حالانکہ مہر تو کوئی چھپا بھی سکتا ہے, سمجھ آ رہی نا. اور یہ ایسا ہی ہوا تھا. وہ گئے حضرت علی المرزا کے پاس, وہ ایک باغ میں تشریف فرماتے. حضرت علی پاک نے بھی فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, حضرت عثمان غنی یوں نہیں کر سکتے. اچھا انہوں نے آ کر مدینے میں آپ کے گھر کے گرد کھڑے ہو کر بڑا شور مچایا, لوگ اکٹھے ہو گئے اور یہ خود اچھی خاصی تعداد میں تھے. لو جی مسئلہ بڑھ گیا. ایک دن گزرا, دوسرا دن حضرت مولا مرتضیٰ و دیگر صحابہ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس, جا کے کہنے لگے اے رکا تسی لکھیا ہے. آپ نے جو بات کہی نا, ذرا توجہ میری طرف, آپ نے فرمایا جس رب کو تم مانتے ہو اسی کو میں مانتا ہوں. توجہ کرنا. اور کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں نہ مجھے اس معاملے کا پتہ ہے, نہ میں نے یہ لکھوایا ہے, اور نہ مجھے پتا ہے یہ لے کے جانے والا کون ہے. حضرت عثمان نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بظاہر تو بڑی عجیب بات ہے کہ یہ رکا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کو قتل کر دو اور آپ کی مہر لگی ہوئی ہے. فرمایا بہرحال میں قسم اٹھا کے, دیکھو بندہ جب حلف اٹھا دے اور عثمان غنی جیسا ہو تو پھر تو مان جانا چاہیے. لیکن وہ بلوائی اڑ گیا, نہیں جی نہیں, یہ اب معاذ اللہ استغفر اللہ. انہوں نے کہا جی یہ نہیں مان رہے لہذا ہم ان سے بدلہ لیں گے. ایک دن, دو دن, 40 دن گزر گئے. دروازے پر پہرا لگا ہوا تھا حضرت امام حسن و حسین کا. 40 دن علی کے بچوں نے کسی کو گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہونے دیا. جس نے شہید بھی کیا وہ پیچھے سے داخل ہوا تھا اور آپ پر وار کر کے چلا گیا. اور یاد رکھیے حضرت عثمان غنی کو صرف اس پاداش میں شہید کیا گیا کہ آپ نے وہ رکا لکھا, جبکہ آپ نے قسم اٹھائی, حلف اٹھایا کہ میں نے لکھا. یہ ہوتی ہے سازش, یہ ہوتی ہے شرارت, یہ ہوتے ہیں غدار. اور یہ کون تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اور شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی نے یہ ضرور کہا تھا, جو بھی صحابی آتے, آپ نے ایک دن پہلے آپ چادر باندھتے تھے لیکن اس دن آپ نے شلوار پہنی اور آپ نے سفید سوٹ پہنا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا کل میں نے شہید ہو جانا ہے. کیوں؟ آپ نے نا 2 باتیں کہیں. فرمایا خواب میں مجھے رسول پاک ملے ہیں اور مجھے کہا ہے اگر یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل میں حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. نبی پاک میری خواب میں اور مجھے آ کے کہا ہے اے عثمان اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کرتے ہیں, تیرے دشمن یہیں ختم ہو جائیں گے. سنو, جو کہتے ہیں نبی مدد نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں اڈا ہوئے گا جڑا نہیں کردا ساڈا کردا ہے. نبی پاک کے اگر تو چاہے تو تیری مدد ہو سکتی ہے, اور اگر تو صبر کرے تو کل افطاری جنت میں میرے ساتھ کر لینا. ایک روایت میں یہ ہے. دوسری روایت میں یہ ہے حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صحابی گئے, انہوں نے کہا ہاں بھائی عثمان غنی کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کل میں نے شہید ہو جانا ہے. کہا اللہ اکبر, کون شہید کرے گا؟ فرمایا میں نے ہو جانا ہے. کیوں؟ آپ نے نا اشارہ کیا ایک روشن دان تھا. فرمایا یہاں سے مجھے نبی پاک نے اپنا دیدار کروایا ہے اور مجھے کہتے ہیں عثمان پیاس لگی ہوئی ہے. میں نے کہا جی ہاں آقا پیاس لگی ہے. پورے مدینے کو پانی تو ہم نے دیا ہے لیکن آج ہم پر انہوں نے پانی بند کر دیا. نبی پاک نے اپنا ایک مبارک ڈول عطا کیا. فرمایا کیوں ٹینشن لینا ہے, پانی تینوں اسی پیوا چھڑنے آنا. یہ بھی فضائل الصحابہ میں روایت موجود نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. حضرت عثمان غنی کے چیپٹر میں ہے. وقت تھوڑا برنامہ نمبر بتاتا. آپ نے کہا نبی پاک نے مجھے پانی پلایا, کل سے آج تک میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. لیکن نبی پاک نے یہ بھی فرمایا اگر روزہ رکھ لے تو افطاری ہمارے ساتھ کر لینا. نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا.
یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔